الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، آگے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تاجر لوگوں کو جیسے اپنے سیزن کا انتظار رہتا ہے اور کاشتکار جیسے بارش کے منتظر ہوتے ہیں، ایسے ہر نفع حاصل کرنے والا جن ایام میں نفع زیادہ ملتا ہو سال بھر ان دنوں کا انتظار کرتا ہے اور پوری لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ماہ مبارک جو ہے وہ سیزن ہے اپنی آخرت بنانے کی، اس لیے کہ مومن کا ہدف ہی آخرت ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا ہدف آخرت، دنیا نہیں ہے۔ تو آخرت بنانے کے جتنے کام، جتنے اعمال، جتنے ایام، جتنے مہینے ہیں، ایمان والوں کو شدت سے اس کا انتظار رہتا ہے کہ وہ مہینہ آ جاوے، وہ دن آ جاوے۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ پھر جمعہ کے دن میں مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص وعدہ ہے۔ تو مخصوص اوقات، مخصوص ایام اور مخصوص مہینے، اس میں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے دہانے جو ہیں ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور جو اس کے مستحقین ہیں ان تک سال بھر پہنچتی ہیں، لیکن ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ شعبان سے اس کی تیاری، دعا تو رجب سے مانگتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر رمضان تک پہنچنے کی اور برکت کی دعا مانگتے تھے، لیکن شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ جیسے نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھ کر فرض نماز کی تیاری ہوتی ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ کر، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور اپنی اگلی فرض نماز کی ہم تیاری کرتے ہیں اور اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ایسے رمضان کے فرض روزوں کو تقویت پہنچائی جاتی تھی شعبان کے روزوں سے، اور آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، تیاری کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے آپ علیہ السلام کا جو خطبہ ہے فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں رمضان کی اہمیت کو پہلے ہی دن آپ نے بیان کیا، شعبان کی آخری تاریخ میں، کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کی۔ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح کو سنت قرار دیا، دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، اس پر حضور علیہ السلام نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کو انفرادی میں بھی پڑھنا چاہیے، الگ سے ان روایتوں، ایسی روایتوں کو تعلیم میں سنتے ہی ہیں، تعلیم کے علاوہ انفرادی میں بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی رغبت بڑھے اور رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔
رمضان کی تیاری چیزوں سے نہیں ہوتی. رمضان کی تیاری جو ہے چیزوں سے ہو رہی ہے. اصل رمضان کی تیاری اعمال سے ہے، اور اعمال کی تیاری کہ ابھی سے آدمی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو، دماغی طور پر آدمی تیار ہو روزہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خود تیار کرے، گھر والوں کو تیار کرے روزہ رکھنے کے لیے کہ آگے رمضان ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں. اور روزے کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ شوق سے عبادت سمجھ کر، کہ حدیث پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس پر اللہ ملے گا روزے کے بدلے میں. تو اس طرح روزوں کی تیاری کی جائے. شیطان چکر دے گا بہت گرمی ہے اس سال، بہت یہ ہے، اس کو اس گرمی کا اجر ملے گا ایکسٹرا. پتہ نہیں زندگی میں آئندہ گرمی کا رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس وقت کی جو رمضان آ رہے ہیں گرمی کے، اس میں روزے کا ثواب، بھوکے پیاسے رہنے کا ثواب الگ ہے اور گرمی کا ثواب الگ ملے گا. بھئی چیز کا بھاؤ ڈبل ہو جاتا ہو تو تاجر کو تو مزہ آتا ہے. بھئی 100 روپے کی چیز 200 میں جا رہی ہے، نفع ڈبل ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ گرمی میں ڈبل ثواب ہے. روزے کا تو ملے گا، جو گرمی پڑے گی اور اس کو ہم برداشت کریں گے اللہ کے لیے تو اس گرمی کا ثواب الگ ملے گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغات لگاؤں اور نہریں کھودوں، یعنی کاروبار دھندا کروں، اس لیے زندگی نہیں چاہتا ہوں. زندگی اس لیے چاہتا ہوں کہ سخت گرمیوں کی دھوپ میں اللہ کے لیے روزے رکھوں تو اس کا اجر ہے. جہاں گرمی کا تذکرہ ہے فوراً زبان پر آئے کہ اس رمضان کا اجر بڑھ جائے گا، گرمی کے روزے کا ثواب اللہ زیادہ دے گا. صبر کا مزید ثواب ملے گا جو صبر کریں گے. تو اس لیے گھبراوے نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ. مومن کا ارادہ بہت بڑی طاقت ہے، بڑا. ابھی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، ابھی سے لے کر رات تک ان کو کہیں پانی نہیں پینا ہے تو بہت مشکل ہے. جنہوں نے ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی رک جاؤ رات کو کھانا کھانا اکٹھے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. ہر آدھے گھنٹے پر یاد آئے گا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا. لیکن رمضان میں آدمی طلوع صبح صادق کے وقت نیت کر لیتا ہے روزے کی، تو پھر آدمی کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس. ہاں بھوک پیاس ان کو لگتی ہیں جو روزے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لایانی کرتے ہیں، ان کو ضرور بھوک لگے گی کیونکہ انہوں نے روزے کو خراب کیا ہے. ورنہ بڑے 80 سال کی عمر کے لوگ ملتے ہیں، 90 سال کی عمر کے، آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی احساس نہیں ہو رہا بھوک پیاس کا. لیکن گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پیاس لگتی ہے کہ روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کے چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھ کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، روزہ رکھ کر لوگوں کو ایذا دیتے ہیں. تو روزہ بھی خراب ہوتا ہے اور روزہ بھاری پڑ جاتا ہے. اس لیے روزے کی حفاظت کرنی ہے. ایسا روزہ رکھنا ہے جس روزے کو اللہ پسند کر لے، جو خالص اللہ کے لیے، اور گناہوں سے اس کو خراب نہیں کیا ہے بلکہ اعمال سے اس روزے کو مزید مزین کیا ہے. ایک تو خالی کھوکھا کسی کا گھر کا ہو پلاسٹر بغیر کا، وہ بھی گھر ہے، اور ایک اس گھر میں پھر پلاسٹر کروایا اور پھر اس میں کلر کروایا اور پھر اس میں فرنیچر لگایا اور اس میں نیچے فرش بچھایا ہے، تو اب یہ گھر خوبصورت دکھتا ہے. ایسے ایک تو روزہ رکھا ہے، پھر اس روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہیں، صلہ رحمی ہے، دعا ہے، استغفار ہیں، تو یہ مزید اس روزے کو مزین کر دے گا. مزید اس روزے میں خوبصورتی پیدا ہوگی کہ روزے کے ساتھ اور عبادتیں بڑھ گئی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، خدمت بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے. ان ساری چیزوں سے روزے میں اور زیادہ جو ہے خوبصورتی اور حسن پیدا ہوگا اور اس روزے کا اجر اور بڑھ جائے گا کہ روزے کے ساتھ آدمی نے قرآن پڑھا ہے، روزے کے ساتھ دعا مانگی ہے، روزے کے ساتھ آدمی نے توبہ کی ہے، روزے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، روزے کے ساتھ آدمی نے خرچ کیا ہے. اسی حدیث میں
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک فرض کا بدلہ اس جیسے 70 فرضوں کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ رکھا تو 70 روزوں کے برابر، ایک نماز ہے 70 نمازوں کے برابر. اور اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. کہ آدمی نے نفل عمل کیا، کوئی نفل صدقہ دیا ہے، نفل نماز پڑھی ہے، اس کا اجر جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کی ابھی سے تیاری کر لیں. جو 1-1.5 دن 2 دن بچا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے کہ اب مجھے اپنے کام کاج کو کم کرنا ہے اور ساری بیٹھکیں ختم کرنی ہیں اور سوشل میڈیا کے جو رابطے ہیں اس کو منقطع کرنے ہیں جو اچھا خاصا وقت ضائع کروا دیتے ہیں. سب ختم کر کے جو ہے یکسو ہونا ہے. علماء نے لکھا کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. آگے توفیق ہو جائے گی نیکی کی، طاعات کی، عبادت کی، اچھے اعمال کی. اس لیے تمام طرف سے اپنے آپ کو فارغ کریں. جو ضروریات ہیں ہماری یا گھر والوں کی، آج کل میں وہ خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیں، کھانے پینے وغیرہ کی جو ہے، تاکہ اس کی وجہ سے روزانہ دوڑ بھاگ نہ کرنی پڑے. اور جو فوری طور پر لانے کی ضرورتیں ہوتی ہیں رمضان میں، تو کوئی ضروری ہے کہ عصر بعد ہی فروٹ خریدیں گے تو روزہ افطار ہوگا، صبح سے نہیں خرید سکتے. عصر کے بعد ساری لاریوں پر بھیڑ لگی رہتی، راستے جام ہوتے ہیں اور دن بھر لاری والے مکھی مار رہے ہیں. بھائی صبح سے لے کر رکھ دیں فروٹ کو. اور یہ کوئی عقل مندی ہے کہ 10 روپے کے بھجیے کے لیے آدمی بھجیے کی لائن میں کھڑا ہے، اور ادھر افطار کے وقت سب سے بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا. سب سے بہترین وقت جو ہے روزے دار کی دعا افطار کے وقت سب سے زیادہ سنی جاتی ہے. اس وقت آدمی 10 روپے کے بھجیے کی لائن میں کھڑا ہے. یعنی آدمی کی کتنی بڑی نادانی ہے کہ اتنا قیمتی وقت ہے دن بھر کے روزے کے بعد کہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت آدمی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے اللہ کے سامنے رویں، گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، تو وہ ایک معمولی سی چیز کے جس کے بغیر روزہ افطار ہو جائے گا. ارے بھائی بھجیوں کے بغیر افطاری نہیں ہوگی، بولو نا، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اس کے بغیر بھی افطاری. لیکن اس کے لیے آدمی وہاں کھڑا ہے، بچوں کو اس میں لگا دیا ہے، گھر والے سارے اسی فکر میں لگے ہوئے، اور اس وقت وہاں دروازے کھلے ہوئے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنے اوقات کو محفوظ کریں، نادانی نہ کریں. یہ جہالت ایک قسم کی یہ بھی کہ آدمی اپنا قیمتی وقت جو ہے، جس وقت عبادت کا اجر بدلہ لینے کا وقت ہے، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آدمی ضائع کر دے اپنی ضروریات. دن کے وقت میں اپنی ضروریات پوری کر لیں. بلکہ گھر کی عورتوں سے بھی کہیں کہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ اپنا سارا کام کاج کلیئر کر کے رکھیں، پکانے وکانے کا جب، اور آدھا گھنٹہ پہلے وہ بھی فارغ ہو جائے اور اس وقت دعا میں، عمل میں، ذکر میں لگیں. رمضان کی تیاری جو ہے کھانے پینے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے، رمضان میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے پینے میں ایسے مشغول ہوں کہ جو قیمتی اوقات ہیں سحری اور افطاری کا، سحری کا وقت بھی وہ ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے. آخر جو وقت ہوتا ہے رات کا، جو آخر وقت، وہ سال بھر قیمتی ہے، تہجد کا وقت ہے وہ، اور رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ سحری والا آخری آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ، اور ادھر افطار والا آخری جو آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ 2 وقت زیادہ قیمتی ہیں. عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچاری وہی آخری وقت میں جو ہے چائے کسی کو دے رہی ہیں، کہیں برتن دھو رہی ہیں، کہیں وہ کر رہی ہیں، وہ ان کی دعا کا وقت ہے. اور آخری جو وقت ہے اس میں بھجیے بن رہے ہیں، کسٹر بن رہا ہے، فروٹ کاٹا جا رہا ہے، اور اس میں ان کا پورا رمضان گزر. ان کو اس کا دھیان بھی نہیں آتا کہ اس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اپنے اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی خدمت کا ان کو اجر ملے گا، خدمت بہت بڑا کام ہے، لیکن ایسی ترتیب کیوں نہ کریں کہ خدمت بھی ہو جاوے اور ان کو عبادت اور دعا کا بھی موقع ملے، اپنے رب سے تعلق بڑھانے کا بھی موقع ملے ان کو. اس لیے رمضان کے اوقات کو محفوظ کریں. پھل وغیرہ خرید رہے ہیں تو اس کو صبح لے لیں، ظہر سے پہلے خرید کے رکھ دیں، گھر دے دیں اس کو، تاکہ شام کو بھیڑ بھی نہ ہو. راستے رک جاتے ہیں پورے فروٹ والوں کی وجہ سے، اور رات کو لاریوں والوں کی وجہ سے راستے رک رہے ہیں.
کہ دن بھر جو عبادت کیا آدمی نے، رات میں پبلک کو ایذا دے کر پریشان کر کے اپنی وہ عبادت آدمی نے صاف کر دی، کہ کسی نے راستے پر لالی لگائی ہے، کسی نے راستے پر کار پارکنگ کی ہے اور آرام سے چائے پی رہے ہیں، 5-10 دوست ساتھ میں گئے بائکیں لے کر اور پورے راستے پر بائکیں لگا کر آرام سے فالودہ پی رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہیں، عام پبلک کو ایذا دے رہے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ قیامت کے دن دونوں چیزیں نکلیں گی، آدمی کی نیکیاں بھی نکلیں گی، گناہ بھی نکلیں گے، دونوں چیزیں ہوگی اور دونوں کا وزن ہوگا، وزن اعمال ہے۔ آدمی کی نیکیاں بھی تولی جائے گی اور گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا جس کا جھکے گا وہ جائے گا جنت کی طرف۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھے اور رات میں غفلت سے گزاری ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا ٹھٹھا مذاق کیا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، بد نظری کی ہے اور گناہوں میں وہ دن راتیں گزری ہیں اور ادھر دن میں روزہ رکھا، تو روزے سے زیادہ گناہوں کا وبال آدمی اپنے ذمے لے رہا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی اپنے آپ کو تیار کرے رمضان کے روزوں کے واسطے۔ اور رمضان کا جو دوسرا عمل بنیادی ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح جو ہے رمضان کی راتوں کو عبادت میں مشغول کرنے کے لیے، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے تراویح نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی حکم اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں دیا ہے، اس لیے بندوں کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو بھی اللہ پاک نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ طاقت ہے لوگوں میں کہ تراویح پڑھنے کے بعد 2-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں باہر، ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، چوراہوں پر، لاریوں پر، اور وہی آدمی تراویح میں شکایت کر رہا ہے کہ پیر دکھتے ہیں، پیروں میں درد، اس لیے بیٹھا پڑھ رہا ہے، اور تراویح ختم ہونے کے بعد 2 گھنٹے چائے کی لاری پر کھڑا ہے، 1 گھنٹہ فالودے کی لائن میں کھڑا ہے، آدھا گھنٹہ بھجیوں کی لائن میں کھڑا ہے اور یہاں پیر دکھ رہے ہیں۔ آدمی گھر جا کر بیٹھا آرام سے۔ ہم ذرا پوچھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اللہ کی عبادت جہاں پیر دکھانے تھے، حضور علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرما رہے ہیں کہ آپ رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کہ جہاں پیروں پر ورم چڑھانا تھا وہاں سے آدمی بھاگ رہا ہے۔ عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا تھا تاکہ اس کا اجر اللہ سے لے، وہاں سے آدمی بھاگ رہا ہے، اور ایسی جگہ تراویح پڑھ رہا ہے جہاں 5 منٹ پہلے نکلتا ہے، اپنی مسجد سے 5 منٹ پہلے اس لیے وہاں جا رہا ہے کہ 5 منٹ پہلے وہاں نکلتے ہیں، اور وہ 5 منٹ کا تو تبصرہ ہو رہا ہے دوستوں کی مجلس میں کہ 5 منٹ پہلے نکل رہے ہیں۔ بہت بڑا تیر مار دیا، 5 منٹ پہلے نکل گئے۔ جو رات پوری عبادت میں گزارنے کے لیے تھی، اس میں سے بھائی چلو پوری نہیں تو کم از کم 20 رکعت تراویح اطمینان سے پڑھ لیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سنیں۔ ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں قرآن اچھا پڑھا جا رہا ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی اس وجہ سے کسی مسجد میں جا رہا ہے کہ وہاں قرآن اچھا پڑھا جا رہا ہے، اطمینان سے پڑھا جا رہا ہے، ترتیل سے پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں، یہ تو عقل مندی ہے۔ ورنہ اس وجہ سے کہیں جا رہا ہے کہ 5 منٹ جلدی نکلتے وہاں، تو یہ حماقت ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے سننے والوں پر لعنت کر رہا ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں، رمضان کی مبارک راتوں میں آدمی اپنے اوپر لعنت لے رہا ہے، کیونکہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، غلط پڑھا، اتنی تیزی سے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کے حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس کے زیر و زبر کو برابر ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس قرآن کے بارے میں حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے، تاکہ کیا پڑھا گیا، کیا سنا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے پتہ چلے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام کریں۔ اور پورا رمضان کے پورے 30 دن ہیں، تو 30 دن روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ مستقل ایک سنت ہے، اور یہ 30 دن میں ایک قرآن شریف ختم کرنا یہ سنت ہے۔ 3 ختم کرنے کی کوئی ہاں اگر صحیح ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، تو جتنی اللہ توفیق دے آدمی پڑھے سنے، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ 20 رکعت روزانہ اور ایک قرآن شریف اس میں اطمینان سے ختم کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ماحول بنتا ہے، بھائی 3 پارے وہاں بھی 3 پارے، یہاں بھی 3 پارے، وہاں بھی 3 پارے، اور دوڑ بھاگ ہو رہی ہے،
کچھ لوگ ہیں جو بہت اہتمام کے ساتھ 3 پاروں کو اچھی طرح سن کر پھر 3 پاروں کے بعد دوسرا ختم کر لیتے ہیں، وہ تو غنیمت ہے، ان کو تو کرنا چاہیے، لیکن باقی خالی 10 دن کسی جگہ پڑھ کے باقی 20 دن گھومتے رہیں، اور وہ 3 پارے بھی جو ہے تیزی کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی محلے کی مسجد میں جو ہے 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ جو ہو رہا ہے اس میں اطمینان سے پڑھیں، اور 27ویں کو ختم ہو رہا ہے تو اس کو ختم کر لیں، اور اہتمام کریں تراویح کا۔ تراویح کے لیے فارغ ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آ جاؤ، اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، ایسا کھانا نہ کھاویں کہ جس سے وضو نہ ٹکتا ہو۔ بعض کہتے ہیں ہمارا وضو نہیں رہتا ہے، تو کیوں کہ بھائی ایسی چیزیں آدمی کھاتا جا، بیسن کے بھجیے کھا رہا ہے، اس کے اوپر ٹھنڈا پی رہا ہے، اس کے اوپر آم کھا رہا ہے، اس کے اوپر دال کے بھجیے کھا رہا ہے، تو یہ تو میدا ہے، کوئی گوڈاؤن ہے، یہ میدا ہے۔ اب ایسی ساری چیزیں کھائے، پھر کیا ہے کہ تراویح میں وضو نہیں رہتا ہے، تو کیسے رہے گا وضو بھی؟ تو اس کی بھی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ آدمی اس طرح کا کھانا کھاوے کہ جس سے صحت برقرار رہے۔ تندرستی کی حفاظت فرض ہے ہر آدمی کے ذمہ کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور صحت کا دار و مدار معدے پر ہے۔ اگر معدہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، اور اگر معدہ خراب ہے تو پورے جسم میں بیماریاں پیدا ہوگی، اور آدمی نہ پھر نہ عبادت کر پائے گا ٹھیک سے، نہ دن میں تلاوت کر سکے، کیونکہ آدھے گھنٹے تک وضو ہی نہیں رہتا، اس کا کیا قرآن پڑھے گا؟ کہ آدھا گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے 100 میں 1000 میں 1-2 آدمیوں کو کوئی مرض لگ گیا، بیماری ہے، باقی عموماً یعنی ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا گھنٹے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وضو اتنا پتلا نہیں ہوتا کہ فوراً ٹوٹ جائے گا، کہ وضو تو گھنٹوں پر رہتا ہے۔ بہت سو کو دیکھتے ہیں جو عصر میں وضو کرتے ہیں اسی سے عشاء پڑھ لیتے ہیں، بہت سو کو کہ ظہر میں وضو کرتے ہیں رمضان میں، وہ مغرب تک عشاء تک ان کا وضو رہتا ہے، کیونکہ کھانا پینا ہوا نہیں ہے تو پیشاب پاخانے کا زیادہ تقاضا بھی نہیں ہوتا شام کو۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور اچھی طرح روزے بھی رکھنے ہیں، اور تراویح کو جی لگا کر جان کھپا کر پڑھنی۔ تراویح میں جو گرمی لگے گی اس کا الگ ثواب ملے گا، گھٹنوں میں درد ہوگا تو اس کا الگ لکھا جائے گا، کمر میں درد ہوگا تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اس لیے بوجھ ڈالے اپنے اوپر بوجھ ڈالے۔ جب تراویح میں نفس سستی کرے، اس کو یاد دلاوے کہ شام کو جا کر وہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، دوستوں کے بعد 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، اور اتنے گھنٹے گھومتا ہے، اس وقت تجھے درد نہیں ہوتا؟ اپنے آپ کو کہیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ اس وقت نہیں ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے ہو رہا ہے۔ یہ نفس کا مکر ہے، اور نفس چونکہ ہمارا دشمن ہے، نفس دشمن ہے، اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ اور پوری پڑھیں گے، پہلی 15ویں 27 والی نہیں، پورا رمضان پہلے دن سے آخری رمضان تک، اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کا تعلق نصیب ہوگا نماز سے۔ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اہتمام سے تراویح پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھاویں۔ جو بچے 12-13 سال کے ہو گئے ابھی سے ان کو اہتمام کراویں، ابھی سے اہتمام کراویں ان کو کہ وہ پابندی سے تراویح پڑھیں تاکہ آگے عادی ہو جائے۔ روزہ رکھنے کی ابھی سے ان کو، اللہ کا فضل ہے اکثر گھروں میں تو 7-8 سال کے بچے روزہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں رکھ رہے کوئی حرج نہیں، ان پر ابھی فرض نہیں ہوا ہے۔ لیکن 12-13 سال کی عمر ہو گئی بچوں کی، اور بچیوں کی 9 سال کی عمر ہو گئے، 8-9 سال کی، تبھی سے ان کو روزہ رکھوانا شروع کر دیں تاکہ ان کے اوپر فرض ہوگا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تو فرض ہونے تک وہ روزوں کے عادی ہو جائے۔ جیسے نماز کے باب میں شریعت کا حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے حکم کرے اس کو، ابھی تو 15 سال میں فرض ہوگی، لیکن ابھی سے نماز کا عادی ہو جاوے، آگے جا کر یہ نماز میں سستی نہ کرے۔ اس لیے روزوں کی بھی گھر میں فضا بناویں، گھر کی عورتوں سے بھی اس کی بات کریں کہ ان کا وقت بھی جو ہے کپڑوں میں، جوتوں میں اور قسم کے عید کی تیاریوں میں نہ گزر جاوے، بلکہ رمضان کی تیاری کریں، اور رمضان میں عبادت، تلاوت، ذکر۔ جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اتنا وقت قرآن سیکھنے میں لگاویں، وہ تلاوت نہ کریں کیونکہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، لیکن ہاں وہ فارغ نہ ہو جائے کہ بھائی ہم کو نہیں آتا ہے، وہ روزانہ سیکھنا شروع کریں، ورنہ نہ سیکھنے کے مجرم تو شمار ہوں گے اللہ کے وہاں۔ وہ سیکھنا شروع کریں، چاہے 2 آیتیں صحیح کریں، لیکن وہ اپنا قرآن صحیح کریں۔ جن کو آتا ہے زیادہ پڑھنے کے چکر میں نہ رہیں، اچھا پڑھیں۔ بعض لوگ انگلی گھماتے رہتے ہیں، صفحے پلٹاتے رہتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کا ثواب ہی دیکھنے کا ثواب ان کو ملے گا،
قرآن شریف کو پڑھنا تو اس وقت پایا جائے گا جب آدمی نے زبان سے تلاوت کی ہے. من میں پڑھنا نہیں ہے. من میں جو پڑھتے ہیں کہ من میں آدمی دیکھتا جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے قرآن کو، پڑھ نہیں رہا. پڑھنا پایا جائے گا جب زبان سے تلاوت حروف کی ادائیگی ہو. ہاں لوگوں کے درمیان میں ہو تو آہستہ پڑھے گا، زور زور سے نہیں پڑھے گا تاکہ دوسروں کو تکلیف. اپنے گھر میں بیٹھ کے آدمی تلاوت کرے اپنے کمرے میں زور سے، جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. مسجد میں آدمی آہستہ تلاوت کرے لیکن پڑھنا پایا جانا چاہیے. ایک آدمی امام صاحب کے سامنے بیٹھا کہ بھائی تم نے قبول کی، من میں بیٹھا وہ کہہ رہا ہے، تو کیا قبول ہو جائے گی اس کو؟ ارے بھائی ہو جائے گی. اس کو بولنا پڑے گا زبان سے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو پایا گیا کہ قبول ہوئی وہ. ورنہ وہ بیٹھا ہے ایسے خاموشی کے ساتھ امام صاحب کا منہ دیکھ رہا ہے اچھی طرح سے، اور کہ بھائی ہوا کہ بھائی یہ تو نکاح نہیں ہوا، ان سے قبول کہاں کیے. ایسے تلاوت پائی جانی چاہیے. جو لوگ اس کے عادی ہو چکے برسوں، نماز میں کوئی اسی طرح کرتے کہ وہ کھڑے ہو کر جو من میں پڑھتے ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی. جو من میں پڑھ رہے ہیں، من میں پڑھنا وہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا زبان سے اس کی ادائیگی و الفاظ کا تلفظ ہو. جیسے میں بھی بول رہا ہوں، بیٹھا میں جو مضمون بول رہا ہوں اس کو من میں بولوں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو وہ تلاوت نہیں ہوگی. اس لیے ان حضرات سے ہماری گزارش ہے جو صفحے پلٹاتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنے کا ثواب ضرور ملے گا کہ اللہ کا کلام انہوں نے پکڑا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن تلاوت کا اجر نہیں ہوگا. اس لیے چاہے کم ہو، روزانہ 1 پارہ لیکن اچھا پڑھیں. ہاں جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے، حافظ قرآن ہیں یا اچھی تلاوت کر پاتے ہیں، ان کو مزید 2 پارے 4 پارے 6 پارے 10 پارے جتنے اللہ توفیق دو پڑھیں. نہیں آتا ہے تو قرآن کو سیکھنے میں وقت لگاویں. تو اس طرح رمضان کے روزے، تراویح اور اس کے ساتھ رمضان میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. لوگوں سے تعلقات بناویں. جہاں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے رشتہ جوڑ لیں. زیادہ لمبی ناک نہ رکھیں ورنہ زندگی پر پریشانی رہے گی. جتنی ناک زیادہ لمبی ہے وہ ہمیشہ پریشان ہو. کبھی بہن کے ساتھ، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی بھابھی کے ساتھ، کبھی خالہ کے ساتھ، کبھی پھوپھی کے، کبھی یہاں جھگڑا ہے، کبھی وہاں جھگڑا ہے، کبھی یہاں جھگڑا ہے. اس نے کچھ کہہ دیا تو برا لگ گیا، اس نے سامنے نہیں دیکھا تو برا لگ دیا، اس نے جواب نہیں دیا تو برا لگ گیا، اس نے شادی میں نہیں بلایا تو برا لگ گیا، اس نے بچے کے رشتے کی بات آئی اور مجھے نہیں کہا، برا لگ گیا، لڑکی کی شادی کر دی اور مجھے پوچھا بھی نہیں، برا لگ گیا. یہ برا لگنے کے اسباب ہی نہیں ہے کوئی، لیکن چونکہ ناک لمبی ہے اس لیے پریشانی ہو رہی ہے ہر وقت. تو ناک اللہ کے لیے اتنی لمبی نہ رکھے کہ ہر وقت پریشانی رہے، بلکہ سب سے رشتہ ناتا جوڑیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام کی آمین ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور ان کی مغفرت نہ ہو. ہلاک ہو ایسے لوگ. اور اسباب مغفرت نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ آدمی رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے. قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب کا جو آدمی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے ایسے اگر کوئی کام ہم سے ہوا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، چھوٹے باپ کے بن جاویں، سامنے جا کے ملاقات کر لیں، ہمارا فریضہ ہو جائے گا. ہم سامنے جا کر مل لیں، ہماری طرف سے بات پوری ہو گئی، اور اپنا دل صاف کر لیں. دوبارہ ملیں گے تب بھی سلام کریں گے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سلام کی اس نے جواب نہیں دیا ہم بھی نہیں کریں گے. ہم تو بار بار کرتے رہیں گے. سامنے والے کا فعل ہے، اگر وہ جواب نہ دے تو اس کا فعل ہے وہ. باقی ہم تو 10 مرتبہ دن میں ملے گا تو 10 بار سلام کریں گے. اس لیے کوشش کریں، قطع تعلقی کہیں ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ اسباب مغفرت پیدا ہو اور ہماری مغفرت ہو جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. اور جتنا ہو، حضور علیہ السلام کا ایک عمل رمضان میں تھا کہ آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، تیز آندھی کی طرح ہو جاتی. خوب اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اور خرچ کرنے میں سب سے مقدم ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور زکوٰۃ لے سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کو دیں. اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے وہ، یا وہ مستحق تو ہے لیکن ہماری زکوٰۃ نہیں لے سکتے وہ، تو ان کو نفل صدقات میں سے دیں، ان کو ہدیہ دیں. خالی افطاری کے لیے ایک دن تھوڑا سا پہنچا دیا ٹھیک ہے، نہ کرنے کے مقابلے وہ بھی اچھا ہے، لیکن ضرورتوں کو دیکھیں کہ ضرورت کیا ہے، سامنے والے آدمی کی ضرورت کس نوعیت کی ہے، اس اعتبار سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. رواجی چیزیں لوگ بیچتے رہتے ہیں آپس میں، یہ شربت کے بوتل اور فالودہ کے پیکٹ بیچتے ہیں ایک دوسروں کے، تو وہ تو ڈھیر لگ رہے ہیں، وہ وہاں سے وہاں بیچ رہے ہیں، وہاں سے وہاں بیچ رہے ہیں، اور ان کو وہاں سے وہاں تھیلیاں بدلتی رہتی ہے اس کی. ضرورت کی چیز کیا ہے بھائی؟ یہ آدمی ہے، ان کی ضرورت کیا کام لگے گی؟ ایک آدمی ایسا ہے بیچارہ غریب ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی، ابھی سے اس کو کپڑے دے دیں،
ایک آدمی ایسا ہے جس کو روکڑ رقم کی ضرورت ہوگی تو اس کو 100 روپے دے دے ہدیے میں، بھائی 100 روپے کا کوئی چیز لا کر ہم دیں گے، یہ شربت کا بوٹل 100 روپے کا، اس کو 100 روپے روکڑے دے دے تاکہ کوئی چیز خریدے، وہ 500 روپے اس کو روکڑے دے دے تاکہ وہ کوئی چیز خرید سکے وہ۔ تو اس لیے رواجی چیزوں پر نہ چلیں کہ رواج اس کا ہے کہ یہ چیزیں بیچتے، آپ پوچھتے ایک دوسروں کو بھائی کیا دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہدیہ بھی نہیں ہوتا عموماً، بلکہ رواجی لینا دینا ہوتا ہے۔ اس سے احتراز کریں، ضرورت دیکھیں کہ سامنے والے کی حاجت کیا ہے، سامنے والے کا، اور سامنے والا بیمار آدمی ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہے مثال کے طور پر، اور اس کو مٹھائی کا کھوکھا بھیج رہے ہیں ہدیے میں، مزید بیماری بڑھاؤ، مصیبت تو تھی اس کو، مزید مصیبت بڑھاویں کہ اس کو تو دوائی کے پیسے نہیں اس کے پاس، اس کو 500 روپے روکڑے دے دیے تو بیچارہ مہینے کی گولیاں لے آئے گا اس سے لینے دینے میں ذرا سمجھ بوجھ حاصل کریں، علماء سے پوچھیں کہ کیا لینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، ہدیہ کیا ہو، کیسا ہو، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، قطع تعلقی سے پرہیز کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور پورا رمضان اس طرح، یہ نہیں کہ شروع میں 2-4 دن اہتمام کر لیا پھر چھوڑ دیا اس کو۔ مسجدوں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، عموماً اپنے ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی مختلف نوعیت کی مجلسیں ہوتی ہیں، کئی کتاب پڑھی جاتی ہیں، کئی کلام پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو روٹین رسمی طور پر نہ ہو کہ ایک دوست جا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، بلکہ سوچ سمجھ کر دینی علمی حلقوں سے فائدہ اٹھاویں، اس سے فائدہ اٹھاویں۔ ظہر بعد فضائل کا حلقہ لگتا ہے، اس وقت جو ہے اپنی تلاوت 10-15 منٹ مؤخر کر لیں۔ تلاوت کے لیے فجر سے ظہر تک کا وقت تھا، پھر ظہر کے بعد 15-20 منٹ تعلیم کے بعد عصر تک وقت ہوتا ہے، تو فوراً شیطان سمجھاتا ہے، کبھی تلاوت کے لیے سارے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے کتاب ختم ہوئی باری باری سونا شروع کر دیتے سب، یعنی وہی ایک وقت تھا تلاوت کرنے کا۔ یہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ تعلیم میں بیٹھے گا اعتکاف کی نیت کر لے گا، یہ تعلیم میں بیٹھے گا تو صلہ رحمی کرے گا، یہ تعلیم میں بیٹھے گا زیادہ قرآن پڑھے گا، یہ تعلیم میں بیٹھے گا تو اچھا روزہ رکھے گا، یہ تعلیم میں بیٹھے گا تو اچھی نماز پڑھے گا، یہ تعلیم میں بیٹھے گا تو توبہ کی نیت کر لے گا۔ بہتر ہے اس سے اس کو قرآن لے کے بٹھا دو ابھی 15 منٹ، پھر سلا دیں گے اس کو، تاکہ وہ اگلی کوئی نیت نہ کر سکے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ظہر کے بعد تعلیم ہو تو تعلیم میں پہلے بیٹھ جائے، عصر بعد ہو تو پہلے تعلیم میں بیٹھ جائے، اس کے علاوہ کے اوقات میں اپنی تلاوت کا معمول مکمل کریں، تہجد میں وقت ہو جائے اس وقت تلاوت کریں، اور جو وقت ہمارا مسجد میں گزرے وہ مسجد کا وقت بھی آداب کے ساتھ گزاریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، شاہی دربار ہے، مسجد کے ادب کا خیال کریں۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی تھکا ہوا ہے، تلاوت سے عبادت سے تھک گیا تو اس کو آرام کی گنجائش ہے۔ آدمی نے تلاوت کی، ذکر کیا، دعا مانگی، نمازیں پڑھی، تھک گیا ہے تو اس کو مسجد میں آرام کی گنجائش ہے، لیکن مسجد کے آداب ہیں۔ بغیر موٹا کپڑا بچھائے مسجد میں نہ سوئے، ادب کے ساتھ سوئے۔ بعضوں کی سونے کے بعد ایسی حیت بن جاتی ہے تو ان کو تو باہر کہیں سونا ہی نہیں چاہیے، گھر جا کے سونا چاہیے۔ اس انداز میں سوئے ہوئے ہیں کہ بالکل بے حیائی کے ساتھ ان کا آرام کرنا ہے، تو ان کو تو گھر جا کے سونا چاہیے، اور خالی سونے کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ خالی سونے کے لیے مسجد نہیں، مسجد اصل عبادت کی جگہ ہے، لیکن عابد آدمی عبادت کرتے کرتے تھک گیا ہے کہ بھائی آدمی 11 بجے سے پڑھ رہا تھا، ظہر تک تلاوت کی، ظہر بعد 1 گھنٹہ تھی، اب تھک گیا ہے اور عصر بھی اس کو یہیں رہنا ہے، 1-8 گھنٹہ لیٹ گیا تو اس کو گنجائش ہے، لیکن ایک آدمی مستقل آیا ظہر پڑھ کے عصر تک سوتا ہی سوتا ہے، تو ایسے آدمیوں ان سے گزارش ہے وہ اپنے گھر آرام کریں۔ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کی غایت جو عبادت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، دین کی دعوت ہے، اس کے لیے مسجد ہے۔ پھر اس میں کوئی مسافر آدمی ہے یا کوئی آدمی عبادت سے تھکا ہے، وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان مدینہ منورہ میں شروع رات میں عبادت کرتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں سو جاتے تھے، لیکن عبادت کر کے تھک کر پھر سوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں مسلمانوں کے امور کے لیے بیٹھتے تھے، تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ تو اس لیے خالی سونے کے لیے اور ایسا ماحول مسجد میں نہ بناویں جس سے مسجد غفلت کی جگہ بن جائے، یہ عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، اس لیے اس کی کوشش کریں کہ مسجد میں جو ہے ادب احترام کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزرے اچھا ہے، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، کچھ نہیں، خالی قبلہ رو آدمی بیٹھا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن بیٹھا بیٹھا غیبت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کسی کا ٹھٹھا کر رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچاویں اور اپنے ماحول کو بھی ان چیزوں سے بچاویں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔